وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليهما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، کل ہم نے سورہ نبا کی 11 آیتیں تلاوت فرمائی تھی، جس میں بہت ساری باتیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرتوں کا اعلان کیا اور بہت ساری قدرتیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی اللہ تبارک و تعالی کی، جس کے اندر چند چیزیں میں ذکر کرتا چلوں۔ رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، زمین کے بارے میں کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سے پوری مخلوق کے لیے بچھونا بنایا، پہاڑوں کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے ٹھہرنے کے لیے میخے کے طور پر پہاڑوں کو رکھا، اور پوری کائنات میں سب سے طاقتور مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی یہ پہاڑ ہے۔ آج ہم آگے ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی انہی آیتوں کو، اور سورہ نبا کی 12ویں آیت سے ہم شروع کرتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ 7 مضبوط آسمان اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر رکھے، ایک کے اوپر دوسرا۔ مضبوط سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ نہ ہی ان آسمانوں میں کوئی سوراخ ہے، نہ ہی ان آسمانوں میں کوئی خلل ہے، نہ ہی ان آسمانوں میں کوئی زلل ہے، اور ان کی سرحدیں اتنی مستحکم ہیں کہ ان میں ذرہ برابر بھی تغیر نہیں ہے، اور ان کی سرحدوں کو پار کر کے عالم بالا کے بے شمار ستارے اور سیارے وہاں موجود ہیں، اور ان کا عالم یہ ہے کہ آسمان اتنے اللہ نے مستحکم بنائے ہیں کہ نہ ہی وہ ستارے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اور نہ ہی ان میں سے کوئی ستارہ زمین پر آ کر گرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی بڑی قدرت ہے جو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی سورج کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک نہایت ہی روشن اور چمکتا چراغ جو ہے آسمان کے اندر رکھا۔ ہم نے ایک نہایت چمکتا چراغ یعنی سورج، اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو آسمان کے اندر رکھا ہے جو نہایت ہی چمکدار ہے، اور عالم دیکھے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا نظام دیکھے کہ اس پوری کائنات کا جو نظام ہے نا وہ سورج کے ماتحت ہے۔ سورج اگر ذرا سا بھی جو ہے اپنی جگہ سے نیچے یا اوپر چلا جائے تو اس پوری کائنات کو جو نظام ہے نا وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ یہاں پر وہاجا کا لفظ جو ہے ذکر کیا گیا ہے، وہاج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے معنی نہایت ہی گرم کے، نہایت گرم جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورج اس آسمان کے اندر رکھا ہے، اور وہ نہایت ہی روشن ہے۔ اس لیے ترجمے میں یہ دونوں معنی یہاں پر درج کیے گئے ہیں۔ اب اس سے مختصر میں آپ کے سامنے اس کی مختصر تفصیل اور تشریح میں پیش کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور حکمت کہ جس سے اس عظیم الشان نشان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی سورج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو اس کا قطر یعنی زمین کے قطر سے اس سورج کا جو قطر ہے نا وہ 109 گنا زیادہ بڑا ہے، اور زمین کا حجم یعنی زمین کی موٹائی اور زمین کی لمبائی سے سورج کی موٹائی اور سورج کی لمبائی 3,33,000 گنا زیادہ بڑا ہے۔ ہماری زمین سے سورج 3,33,000 زیادہ گنا بڑا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی دیکھے کتنی بڑی قدرت ہے۔ اور آگے دیکھیں سورج کے معاملے میں کہ اس کا درجہ حرارت یعنی اس کی جو گرماہٹ ہے 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور زمین سے 9,30,00,000 میل یہ دور ہے۔ اتنی دوری پر اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو رکھا ہے، 9,33,00,000 میل دور ہونے کے باوجود اس کی روشنی کا یہ عالم ہے، یہ حال ہے کہ انسان اگر برہنہ آنکھ سے، ننگی آنکھ سے اس کی طرف نظر جمائے نا تو انسان کی آنکھیں اندھی ہو جائے گی، انسان اندھا ہو جائے گا۔ اس کی روشنی کا عالم یہ ہے اتنی دوری کے ہونے کے باوجود بھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک بڑی قدرت ہے، اور اس کی حرارت 140 ڈگری تک پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے،
یہ اللہ ہی کی حکمت ہے کہ اس نے زمین کو اس سے ٹھیک ایسے فاصلے پر رکھا ہے کہ نہ اس سے یہ بہت زیادہ قریب ہے نہ ہی زمین سے بہت زیادہ دور ہے۔ اب دیکھیں کہ پورا نظام سورج کے ماتحت اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے پانی جو زمین پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سمندروں کے اندر، وہی پانی سورج کی گرماہٹ سے، سورج کی حرارت سے واپس بادلوں تک جاتا ہے، پھر وہی بادل پانی برساتے ہیں، وہی پانی جو ہے پہاڑوں کے اندر برف کی شکل کے اندر موجود ہو جاتا ہے، پھر واپس سے لوٹ کر سورج کی جو گرماہٹ ہے، سورج کی جو تپش ہے وہ پہاڑوں پر پڑتی ہے۔ تمام بڑی قدرتوں میں سے ایک بہت بڑی قدرت ہے جس سے اس پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اب دیکھیں آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور پھر ہم نے بادلوں سے زوردار موسلا دھار پانی برسایا، اور وہی پانی جب بادلوں سے برستا ہے تو وہی پانی زمین کے اندر جاتا ہے، پھر اسی زمین سے اناج اگتا ہے، اور اناج کے ساتھ ساتھ جو بھی نعمتیں اس زمین سے نکلتی ہیں وہ تمام مخلوقات تک پہنچتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور بارش جسے ہم رحمت کے طور پر مانتے ہیں، جسے ہم رحمت جانتے ہیں اور رحمت کہتے ہیں، وہ ہم اس طریقے سے رحمت سمجھیں کہ یہ بارش اس طریقے سے، اس طرح سے ہمارے لیے رحمت ہے کہ جب بارش برستی ہے، زمین میں جاتی ہے اور نعمتیں اگتی ہے تو یہ نعمتیں ہمارے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ وہی نعمتیں ہم کھاتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کو کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں۔ اور اب آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کہ اس سے یعنی اس بارش سے، اس برسات سے ہم نے پیدا فرمائے اناج اور سبزہ، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات ہم نے بنائے جن باغوں کے اندر میوے اگتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی نعمتیں ہیں جو انسان کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کھانے کے بعد ان نعمتوں پر کبھی انسان غور و فکر نہیں کرتا کہ ان نعمتوں کے بارے میں اگر ہم سوچیں، آپ کوئی بھی نعمت اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی پھلدار چیز اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، اس پر غور و فکر کریں، جیسے کہ انار، جیسے کہ تربوز، ان پر جب غور و فکر کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی خوبصورت نعمت ہے اور کیا قدرت ہے جو اللہ نے بندوں کے لیے جو ہے یہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتائی، یہاں پر ان آیتوں میں ذکر فرمائی۔ یہاں پر دیکھیں زمین کا ذکر، سورج کا ذکر، چاند ستاروں کا ذکر، ہر چیز کا، ہر نعمت کا، ہر قدرت کا ذکر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ان لوگوں کو مخاطب کیا جو لوگ اس بات کا انکار کر رہے تھے۔ کون سی بات؟ جو بات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کفار و مشرکین کے سامنے رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کے سامنے رکھی تو وہ اس بات کو جھٹلانے لگے اور اس بات کا انکار کرنے لگے، آپس میں گفتگو کرنے لگے، آپس میں ان میں اختلاف ہونا شروع ہو گیا۔ کبھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعنہ کرتا، کبھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا اظہار کیا اور یہاں پر بتایا کہ جس اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی قدرتیں ہیں، جو اللہ پانی برسا رہا ہے، جس صورت سے اللہ یہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جس اللہ نے یہ زمین کو بچھونا بنایا ہے، تمام انسانیت، تمام مخلوقات اس زمین پر رہ رہی ہے، تو یہ اللہ کی اتنی بڑی بڑی قدرتیں ہیں جو اللہ ان ساری چیزوں کو بنانے پر قادر ہے۔ تو کیا وہی اللہ انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تو یہ انسانوں کے ذہنوں کو کھولا گیا ہے، ان تمام لوگوں کی آنکھوں کو کھولا گیا ہے جو لوگ اس بات کا انکار کر رہے تھے، تو یہ ان کی ذہنیت کو کھولا گیا ہے۔ یہ بات ہر انسان پر رکھی گئی ہے۔ قیامت جب سے دنیا شروع ہوئی ہے، جب سے انسانیت شروع ہوئی ہے، اس وقت سے لے کے قیامت تک کے ہر فرد کو یہ بات سمجھائی گئی ہے، یہ بات بتلائی گئی ہے
کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں مارے گا اور وہی پھر قبر سے تمہیں اٹھائے گا اور واپس سے تمہارے اندر روح پھونکی جائے گی، پھر تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ پھر اسی قیامت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی آگے فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے، یعنی قیامت کا دن ایک ٹھہرا ہوا وقت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ قیامت قائم ہونا ہے، قیامت آ کے رہنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ جب وہ قیامت قائم ہوگی، ہر انسان کے کرتوت جو اس نے دنیا میں کیے ہوں گے اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اسی دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ وہ قیامت کا دن قائم ہونا ہے، وہ ایک ٹھہرا ہوا وقت ہے۔ اب اس کے آگے کی بات اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوج در فوج۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، یا یہ دوسری بار جو سور پھونکا جائے گا، اس سور کے بارے میں ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام مخلوق، تمام انسانیت اپنی قبروں سے اٹھیں گی، اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے اور سب فوج در فوج میدان حشر کی طرف دوڑ لگائیں گے، میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ وہاں پر کوئی بورڈ نہیں لگا ہوگا، بس یہ ایک نظام ہوگا کہ تمام انسانیت فوج در فوج بے تحاشا بھاگ رہے